خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ ارے تھا جس کا انتظار وہ ساعت قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے۔ کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے، زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے۔ یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ ارے کچھ دور ہٹ کے خیمے سے بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن۔ بازو بڑھا کے بولی یہ ہمشیر خستتاً، بھائی نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ ارے یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا اخی، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوس لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری۔ زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال، غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال۔ پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ دینے لگے دعا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ ارے بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام، رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام، جانا وطن جو قید سے چھٹ کر عطش ناکام، کہنا لحد پہ ماں کی میرا آخری سلام، آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا مولانا بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلاة محمد على محمد پر kidogo chofa hapa mbele chofa hapa mbele kuya huko hapo mbele ya kwanza kama mimi nataka kuanza ile majlisi wa Imam Hussein alayhi salatu wassalam nitataka kuonesha kuyenu awami na lombaka ku mwalimu Ahmadi Lipumba keshiye inakuyaga kule ku Dar es Salaam juu ya dijur ya Ayyamul Ashura journée de Ashura inasomaka hapa majlisi lakini ye hapana sika wa tena nasema lazima mitasoma ile majlisi paka nini ku lugha ya Urdu na Swahili yote utafanya katikati utasoma Urdu na inshallah utasoma kwa Farsi kwa Swahili یہ سورہ آل عمران کی آیہ وافی ہدایہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے پیش کی اور یہ شہداء سے متعلق ہے شہیدوں سے متعلق ہے ایک شہید کا درجہ کیا ہے والیر یا مارتیر ایگونینی انبیاء ناکوفا جویا یا جیا یا اللہ سبحانہ وتعالی ایک درجہ اس کا کیا ہے ایک شخص ہے جو مرتا ہے کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے ہاسپٹل میں کوئی دنیا سے جاتا ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی دنیا سے جاتا ہے بڑی سخت بیماری میں کوئی اس طرح سے دنیا سے جاتا ہے کہ وہ بیاس ہو جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے کیا اے اللہ مجھے اٹھا لے یعنی بیماری کا وہ عالم ہوتا ہے اس کے سامنے وہ مشکلات آتی ہیں وہ اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے کس چیز کی دعا اپنے مرنے کی دعا اپنی موت کی دعا چونکہ اس سے وہ سہن نہیں ہو پا رہی ہیں مشکلات جو اب یہ عالم ضعیفی میں یا عالم جوانی میں بیماری کی وجہ سے یہ دیکھ رہا ہے سہن کر رہا ہے تو حالانکہ دعا نہیں کرنا چاہیے اب آپ کہیں گے کہ نہیں
کہ دعا آرزو موت تو خود قرآن اس کے بارے میں فرما رہا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تو یہ موت کی تمنا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ موت کی تمنا دوسروں کے لیے ہے۔ ہمیں تو دعا کرنا چاہیے زندگی کے لیے، حیات کے لیے، تاکہ لمبی حیات ہو اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو گناہ سرزد ہوئے ہیں توبہ کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ اور اگر دنیا ہی میں موت کی تمنا کرنے لگے تو وہ جو گناہ ہوئے ہیں، توبہ کا تو دروازہ موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ موت کی تمنا کن کے بارے میں ہے؟ یہ آج کل جو ظلم ڈھا رہے ہیں، 20,000 بچوں کا یا 40,000 بچوں کا جن لوگوں نے قتل عام مچایا ہے، پورے شہر کو تہس نہس کیا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ چونکہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہی تو عقیدہ ہے نا، ہم اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہیں، ہمارا درجہ بلند ہے۔ یہ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں یہ سب ہمارے خادم ہیں، یہ سب ہمارے نوکر ہیں، یہ بلیو کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے تحت نہ بچوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بزرگوں پر ستم اور ظلم ڈھانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، نہ گھروں کو خراب، نہ گھروں کو مٹانے، ان کو منہدم کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی بہترین مخلوق اگر ہیں تو ہم ہیں۔ ان سب کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، یہ سب ہمارے لیے ہیں، یہ ہماری خدمت گزاری کے لیے، پوری دنیا کی مخلوق، پوری دنیا انسانیت ان لوگوں کی کیا ہے؟ ان لوگوں کی خادم ہیں، ان کے خدمت گزار ہیں، اور یہی نظریہ رکھتے ہوئے یہ ظلم ڈھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں دنیا کے اوپر۔ آپ غور کریں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فتمنوا الموت، اے رسول ان سے کہو کہ تم اگر اللہ کے پسندیدہ ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو زندگی سے اتنا پیار ہے، ان لوگوں کو زندگی سے، حیات سے اتنی محبت ہے کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر تم اللہ کے محبوب بندے ہو تو موت کی تمنا کرو اور جاؤ، ایک رتبہ پاؤ جنت میں، بہشت میں، وہاں کے باغات میں، استفادہ وہاں سے حاصل کرو، لیکن نہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کبھی خیال بھی مت کرنا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں وہ مر گئے ہیں، نہیں، بل احیاء، مرے نہیں ہیں۔ گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی نہیں، خیال بھی مت کرنا کہ یہ مر گئے ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اپنے خدا کے یہاں سے، اپنے رب کے یہاں سے وہ رزق پاتے ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو پوری کائنات کو، پوری دنیا کو شہادت کا درس دینے والے حضرت ابا عبد اللہ الحسین سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام ہیں۔
شہادت کا جو عقیدہ، جو جذبہ، جو جوش ہمارے اور آپ کے یہاں پایا جاتا ہے وہ کسی بھی مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے رہنما، چاہے وہ اہل سنت کے رہنما ہوں، چاہے وہ کرسچنز کے رہنما ہوں، چاہے وہ ہندوؤں کے رہنما ہوں، شہادت کے سلسلے سے جو تعریف وہ مذہب تشیع کی کرتے ہیں کسی اور مذہب کی نہیں کرتے۔ آپ غور کریں، شہادت وہ رتبہ ہے، شہادت وہ مقام ہے جو مولا حسین علیہ السلام، حضرت ابا عبداللہ الحسین جناب سید الشہداء، وہاں سے ہم کو ملا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ کربلا سے سیکھتے ہوئے، کربلا سے درس حاصل کرتے ہوئے جب اپنے رہنما کے پاس پہنچتا ہے، آج کے رہنما جن کو شہید کر دیا، جن کو قتل کر دیا، بے رحمی سے مارا، بے رحمی سے قتل کیا، کیوں؟ ان کا راستہ مولا حسین کا راستہ تھا۔ یزید نے کیا کہا تھا؟ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا شیطان تھا، وہ بڑا یزید تھا، آپ غور کریے، جس کا مقابلہ مولا حسین علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے یزید یہ پیدا ہوتے رہیں گے الی یوم القیامہ، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے علماء موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے درس لیا ہے، ہم نے سبق سیکھا ہے، ہم نے لیسن لیا ہے کربلا سے۔ تم کس کو مارو گے؟ تم کتنے لوگوں کو مارو گے؟ ایک چھوٹا سا بچہ جب ان کے پاس جاتا ہے، ایت اللہ سید علی کے پاس، الشہید کے پاس، کہ آقا بچہ 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ، آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ کلپ، کہ آقا میں چاہتا ہوں شہید ہو جاؤں۔ اس بچے کو یہ جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ اس بچے کو یہ جوش کہاں سے ملا ہے؟ مر جانے کا، شہید ہو جانے کا، اپنی جان کو دے دینے کا، یہ جذبہ کربلا سے ملا اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ میں شہید ہو جانا چاہتا ہوں۔ 8 سال کا بچہ اور یہ جذبہ شہادت، آپ غور کریں، یہ جذبہ، کہا کہ کیا عمر ہے تمہاری؟ اپنی عمر بتائی بچے نے۔ اچھا، پہلے پڑھیے، پڑھے لکھیے، ریسرچ کیجئے، ڈاکٹری کیجئے، ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، کام کیجئے، عالم بنیے، اور اس کے بعد جب 80-90 سال کے ہو جائیں تو شہید ہو جانا۔ جب 80-90 سال کا ہو جائیں تو شہید ہو جانا۔ آپ غور کریں، کس قوم کو کون مار سکتا ہے جس کے دل کے اندر جذبہ شہادت ہو؟ اس قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آج سے تحریکیں چل رہی ہیں اس ملت کو، اس قوم کو ختم کرنے کے لیے، آج سے سازشیں چل رہی ہیں۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے سے یہ سازشیں شروع ہو گئی تھیں کہ امیر المومنین کے جتنے بھی پیروکار ہیں، جہاں بھی ملے، جو بھی سازش کرے ان کو ختم کر دو۔ مارنے والے مارتے رہے، شہید ہونے والے شہید ہوتے رہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے جذبہ شہادت بڑھتا رہا، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ جذبہ شہادت باقی رہے گا۔ لوگ ختم ہو جائیں گے، کربلا زندہ رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ
جذبے ہیں یہ شہادت کے جذبے. یہ نعرہ حیدری یہ جذبہ شہادت ہے. یہ نعرہ حسینی یہ جذبہ شہادت ہے. یہ نعرہ مہدی یہ جذبہ شہادت ہے. یہ جذبہ کس نے دیا ہے؟ یہ ولولہ کس نے دیا ہے؟ یہ جوش کس نے بھرا ہے؟ یہ خون کو معجزن کس نے کیا ہے؟ اس خون کے اندر ابال کس نے پیدا کیا ہے؟ مولا حسین نے. کربلا والوں نے. سب سے پہلے کربلا والوں نے شہادت دی ہے. آپ غور کریں. اور اس کے بعد قوم و ملت کے اندر یہ جذبہ بھرا ہے کہ جب بھی کسی بھی کمیونٹی کے اوپر، کسی بھی شخص کے اوپر، کسی بھی فرد واحد کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ایک آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے کی ریسپانسبلٹی ہوگی، اس کی ذمہ داری ہوگی، اس کی مسئولیت ہوگی کہ وہ حق کا ساتھ دے اور ہمیشہ ہمیشہ باطل کی مخالفت کرتا رہے. یہ کربلا ہے. یہی تو ہم کو سکھاتی ہے کربلا. کربلا یعنی تبدیلی. کربلا یعنی اپنے آپ کو بدل دینا. کربلا یعنی منقلب ہو جانا. کربلا یعنی انقلاب پیدا کرنا اپنی زندگی کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے ہمسایوں کے اندر. ایک کربلائی جہاں رہے وہ ثابت کرے کہ ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. کربلا سے تو جو دنیاوی انقلاب پیدا ہوئے وہ کربلا کے ذریعے. کربلا کو پڑھا ہے یہیں ہمارے پڑوس میں، یہاں کے پڑوس میں ساؤتھ افریقہ. ساؤتھ افریقہ کا جو انقلاب کے بانی تھے کون تھے؟ کون ہے بانی؟ نیلسن منڈیلا. 27 سال جیل میں رہے ہیں. کم نہیں ہوتا. پوری زندگی ہے، اپنی جوانی ختم کر دی تھی زندان میں، جیل میں، حریت کے لیے، آزادی کے لیے. آپ غور کریں کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. یہیں پر اگر کسی کو محصور کر دیا جائے، بولے یہ کہ کوئی تکلیف نہ ہو، دروازوں کو بند کر دیا جائے، محصور کر دیا جائے، یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، آزادی ختم ہو گئی. ایک حریت، آزادی، یہ ایک سب سے بڑی نعمت ہے. غلامی سے آزادی بڑی نعمت ہے. اور بہت سے ممالک نے آزادی حاصل کی ہے، غلامی سے آزادی حاصل کی ہے. خود ہمارے ملک نے غلامی سے آزادی حاصل کی ہے 47 میں. یہاں پر آزادی ملی ہے، خود اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی ہے. تو عزیزان محترم، آزادی اور حریت یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو میں نے پڑھا ان کی تھوڑی سی ایک زندگی نیلسن منڈیلا کی ہم نے پڑھا کہ جب قید میں تھے اور تھک چکا یہ آدمی، 27 سال کم نہیں ہوتا زندان میں، قید خانے میں رہنا اور پھر شکنجہ، ٹارچر کرنا بڑا کام ہے. آزادی ایسے حاصل نہیں ہوتی. امام حسین علیہ السلام رئیس آزادگان ہیں. امام حسین علیہ السلام نے آزادی سب سے پہلے عطا کی ہے لوگوں کو. اور زندگانی مولا حسین علیہ السلام پڑھنے کے بعد لوگوں نے آزادی حاصل کی ہے استکبار سے. توجہ فرما رہے ہیں؟ پہلے حسین ابن علی علیہ السلام کو پڑھا. اور یہ نیلسن منڈیلا کہتے جب میں تھک چکا، قریب تھا کہ میں جن لوگوں نے غلام بنایا ہوا تھا ساؤتھ افریقہ کو انگریزوں نے، کہ ان سے مصالحت کر لیتا ہوں. میں کب تک جیل میں رہوں گا، کب تک میں زندان میں رہوں گا. تو یہ لکھتے ہیں اپنی زندگی، کتاب زندگانی میں، کہ کسی میرے دوست نے امام حسین علیہ السلام پر ایک کتاب مجھ کو لا کر کے دی، اور قید خانے میں نے اس کتاب کو پڑھا.
اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے اپنے ارادے کو بدل لیا. نہیں، جب تک ہم کو آزادی حاصل نہیں ہو جاتی، ہمارا ملک آزاد نہیں ہو جاتا، میں اس وقت تک جیل سے نہیں نکلوں گا. یہ نیلسن منڈیلا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو حسین علیہ السلام رئیس آزادگان ہیں. حسین علیہ السلام نے لوگوں کو آزادی عطا کی ہے. مولا حسین ہم سب سے کیا چاہتے ہیں؟ جہاں ہم آزاد ہوئے شہادت مولا حسین علیہ السلام کی بنا کے اوپر، اب ہم زندگی امام حسین علیہ السلام پڑھیں. کردار مولا حسین، اخلاق مولا حسین، فطرت مولا حسین، طبیعت مولا حسین، کردار سازی مولا حسین، تدین مولا حسین علیہ السلام، امانت داری مولا حسین علیہ السلام. کس طریقے سے ہم کس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ ہم مولا حسین علیہ السلام کی زندگی سے پڑھیں. آپ غور کریں، کردار سازی، ہم اپنے گھر کے اندر مولا حسین علیہ السلام کی جو ویژگی ہے، خصوصیت ہے، ان خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے تشکر، شکر کا ادا کرنا. کوئی اگر تمہارے ساتھ نیکی کر رہا ہے، احسان بجا لا رہا ہے، کیسا بھی احسان ہو، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی، اس کا تشکر، اس کا شکریہ ادا کرو. مولا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مخلوق الہی کا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ خدا کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہم کو اور آپ کو سکھاتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ جناب رباب کا. جناب سکینہ اپنے بچوں کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ شکر کا انداز، مجھ کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں میری بیٹی سکینہ نہ ہو اور میری زوجہ رباب نہ ہو. آپ تو یہ شکر مولا حسین علیہ السلام. والدین کا شکر ادا کرنا، بھائیوں کا شکر ادا کرنا، پڑوسیوں کا شکر ادا کرنا، جو نیکی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، اس کا شکریہ ادا کرنا. یہ کہاں، یہ سب کون سکھا رہا ہے؟ یہ سب مولا حسین علیہ السلام سکھا رہے ہیں. آپ غور کریں کہ ایک مولا حسین کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، بس آخری بات ہے اور تمام کرتا ہوں. مولا حسین علیہ السلام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک مسکین ہے، ایک فقیر ہے، ایک غریب ہے. لباس بھی اس کے لباس سے ظاہر ہو رہا تھا، ظاہر ہے یہ ضرورت مند ہے. وہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، خود بھی کھانا کھا رہا تھا. اس کے قریب میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا اور ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ کتے کو دیتا جاتا. مولا حسین علیہ السلام نے اس کے اس منظر کو دیکھا، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا، لگتا ہے بھائی تو کسی مشکل میں ہے، تیرے سے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کوئی مشکل تیرے ساتھ پیش آ گئی ہے. کیا مشکل ہے؟ کہا، مولا میں غلام ہوں، میں اس غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں. کسی کا بھی غلام ہو جاؤں، لیکن جس کا میں غلام ہوں میں اس کا غلام نہیں رہنا چاہتا. کس کا غلام ہے؟ کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور یہ مجھ پہ بہت سختی کرتا ہے، بہت سختی کرتا ہے. مولا میں آزادی چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. مولا میں آزادی چاہتا ہوں. مولا حسین علیہ السلام گھر گئے. گھر سے آپ نے 200 دینار لیا.
اور جو اس کا مالک تھا یہودی، اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کہا فلاں شخص تمہارا غلام ہے؟ کہا ہاں ہمارا غلام ہے۔ کہا تم اسے آزاد کر دو۔ اس کی قیمت کیا تھی؟ کہا 200 دینار۔ امام حسین نے 200 دینار اس کو دیے۔ کہا آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ تو فرزند علی و بطول ہیں، آپ تو نواسے رسول ہیں۔ نہیں، ہم پیسے نہیں لیں گے۔ وہ یہودی تھا لیکن آج کے جیسا یہودی نہیں تھا، توجہ فرما رہے ہیں، آج کے جیسا یہودی نہیں تھا۔ حالانکہ آج بھی اچھے ہیں، سب برابر نہیں ہوتے، اچھے اور برے ہیں۔ کہا نہیں میں پیسے نہیں لوں گا۔ امام حسین نے پیسے اپنے پاس رکھے، برابر میں غلام تھا، اور یہ 200 دینار امام نے اس غلام کو دے دیا کہ جاؤ تم آزاد ہو اور آج سے ثروت مند بھی ہو۔ 200 دینار، اس زمانے میں 200 دینار بہت تھا، اور وہ بھی گولڈ کا دینار ہوتا تھا۔ یہودی کے پاس ایک باغ تھا کھجوروں کا، کھجور کا باغ تھا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو 200 دینار دیے ہیں تو میں اس کو اپنا باغ دیے دیتا ہوں، تاکہ اس کی زندگی اچھی طریقے سے چلتی رہے۔ اس نے اپنا باغ دے دیا۔ بیوی تھی اس یہودی کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو نے باغ دیا ہے تو میں اپنا مہر تجھ کو معاف کرتی ہوں۔ بیوی نے مہر معاف کر دیا۔ شوہر اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم طریقہ حسین ابن علی علیہ السلام اختیار کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، بچوں، بزرگوں، آپ غور سے سنیے کہ یہ آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ آپ کی دی ہوئی تعلیم ہے، جس کے ذریعے سے ایک غلام کو آزادی مل گئی، ایک غریب کو باغ مل گیا، اور 2 لوگ جو ہیں وہ دائرے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو، مرتے مرتے مر جائیے، لیکن دامن آل محمد علیہ السلام کبھی بھی کسی بھی حالت میں چھوٹنے نہ پائے۔ اگر دامن آل محمد علیہ السلام چھوٹ گیا تو پھر مشکلیں کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اور جناب افتخار عارف کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، انہی مشکلات کے اوپر آپ غور کریں، اس کو یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل بھی کبھی ہوتا ہے نا، کبھی مشکلات اتنی آتی ہیں تو انسان دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل تنگی محسوس کرنے لگتا ہے، دعائیں کرنے لگتا ہے، بے آس ہو جاتا ہے، بے یاس ہو جاتا ہے، موت کی دعائیں کرنے لگتا ہے، کبھی خودکشی کے اوپر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب افتخار عارف فرماتے ہیں کہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے۔ یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے۔ کریم اپنے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں کرتے، کریم اپنے غلاموں کو کبھی رسوا نہیں کرتے، کبھی تنہا نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، جہاں ہم صف ماتم پر آتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کا ماتم کرنے کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے، مجلس سننے کے لیے، ماتم بپا کرنے کے لیے، وہیں ہم مولا حسین علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ہم کوشش کریں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ایک بہترین آل محمد علیہ السلام کا چاہنے والا اور بہترین بچوں کی ہم تربیت کریں، تاکہ اپنے سماج کو، اپنی کمیونٹی کو
اور اپنی کمیونٹی کو ہم اچھے بچے دے سکیں، تاکہ آئندہ کا مستقبل، اس قوم کا آئندہ کا جو مستقبل ہے انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ہیں، اور ہمیشہ ہم تائید کرتے رہیں، ان کو سکھاتے رہیں کہ ہر بچے کے ہاتھ میں آج کل فون موجود ہیں، ان کو بتاتے رہیے، ان کو تذکر دیتے رہیے، ان کو یاد دہانی کراتے رہیے کہ کس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے، یا کن تعلیمات کو، یا کس چینل کو، یا کس چیز کو ہم کو دیکھنا ہے، کون چیز ہمارے لیے مفید ہوگی، کون چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، کون چیز ایسی ہے جو ہماری آخرت کو خراب کر سکتی ہے، کون چیز ایسی ہے جو ہماری آخرت کو بنا سکتی ہے۔ انہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سنتے نہیں ہیں کسی کی۔ اور جو بچے ہوتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں معصوم کا قول عرض کروں کہ بچپن میں جو بچے کو سکھا دیا جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر۔ پتھر کے اوپر اگر کوئی چیز کندہ کر دی جائے تو لاکھ طوفان آئیں، لاکھ آندیاں آئیں، لاکھ رد و بدل ہو جائے، لیکن وہ پتھر پہ کندہ شدہ تحریر جو ہے وہ کندہ رہے گی، وہ کبھی مٹے گی نہیں۔ اور بڑھاپے میں اور جب بڑے ہو گئے، جب اس کو سکھائیں گے تو وہ ایسے ہے جیسے ریت پر لکیر۔ ریت پر لکیر، ہوائیں جب چلتی ہیں نا تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے، دین بتانے کی ضرورت ہے، کربلا کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی۔ بس میں ختم کرتا ہوں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ پرانے زمانے میں شاید 80 سال پہلے یا 90 سال پہلے ایران میں خطیب تھے، تہران میں بڑے خطیب تھے، بڑے اونچے کے خطیب، اونچے پائے کے خطیب تھے، ہزاروں کے مجمع میں وہ خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک دن رات میں وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ پر گئے۔ اب سونے سے پہلے ایک دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ان کو مخاطب کیا، بی بی لوگ مجھے خطاب کے لیے بلاتے ہیں، میں آپ کی فرزند مولا حسین علیہ السلام کی مصیبت مسائل پڑھتا ہوں، اے بی بی آپ اس کو قبول کرتی ہیں کہ نہیں؟ لاکھوں کا مجمع، 50,000، 1,00,000، سینکڑوں کا مجمع، اس کے اندر وہ خطاب کیا کرتے تھے؟ کہا جو بھی میرے حسین علیہ السلام کی فرش عزا پر آگے بیٹھ جاتا ہے، میں اس کے آنسو بھی قبول کرتی ہوں، اس کا خطاب بھی میں قبول کرتی ہوں۔ اے بی بی میرے بارے میں بتائیے، میرا خطاب کا ہم خطاب سب قبول، لیکن وہ جگہ بتائیے جو آپ سب سے زیادہ قبول کرتی ہیں، وہ مجلس حسین آپ بتائیے، تاکہ میں اس مجلس کو جا کر کے خطاب کروں کہ جہاں آپ کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ خطیب کہتے ہیں کہ میں یہ کہتے کہتے ہم سو گئے، اور سو گئے تو عالم رویا میں، خواب کے عالم میں ہم نے بی بی کو دیکھا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اے میرے حسین پر گریہ کرنے والے، اے میرے حسین کی مجلس عزا کو خطاب کرنے والے ذاکر، فلاں جگہ چلے جائیے، پورا ایڈریس دیا، فلاں کا جگہ جائیے، وہاں پر ایک ضعیفہ ہے جو ہمارے حسین کی فرش عزا بچھاتی ہے، وہاں پر میں جاتی ہوں، اور وہاں حسین کا اپنے لال کا میں عزاداروں سے پرسہ دیتی ہوں۔ وہ جگہ مجھے بہت پسند ہے۔ ایام عزا کا زمانہ آیا، بڑے بڑے امام بارگاہوں کے صدر اور سیکریٹریز، ان لوگوں نے ان عالم دین سے رابطہ کیا کہ اس سال آپ ہمارے یہاں آئیے، اس سال ہمارے یہاں آئیے، لیکن کسی سے وعدہ نہیں کیا۔ چاند رات ہو گئی،
ہلال محرم آسمان پہ نمودار ہو گیا. وہ اسی جگہ پہنچے جہاں پہ وہ خاتون مولا حسین کی فرش عزا بچھاتی تھی. پہنچ گئے. آدم نادم ذات 4-6 لوگوں کا مجمع، علم لگے ہوئے، پرچم لگے ہوئے. لیکن وہ پرچم بھی کب کے؟ سالہا سال گزر گئے. تمازت آفتاب، دھوپ کی وجہ سے ان کا رنگ بھی تغیر اور تبدیل ہو گیا. اور کچھ قنات لگی ہوئی، خیمہ لگا ہوا. ایک خاتون کے پاس یہ ذاکر، یہ عالم، یہ خطیب پہنچے اور جانے کے بعد کہا یہاں مجلس ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ کہا صاحب عزا کون ہے؟ ان مجلس کو کون منعقد؟ کا وہ خاتون، وہ ضعیفہ. رات مجلس ہوئی تھی یہاں پر. وہ کپ وغیرہ دھل رہی ہے دریا کے کنارے. اس زمانے میں دیہاتوں میں نل وغیرہ یہ سب کچھ ہوتے نہیں تھے، تو دیہاتوں میں یہی سب بہتا ہوا پانی، چشمے کا پانی، وہاں جا کر کے کپڑا دھلنا، برتن دھلنا، یہ سب ہو. کہا وہ رات مجلس ہوئی تھی، وہ عزاداروں کے کپ دھل رہی ہیں. قریب گئے. آپ عزادار سید الشہداء ہیں؟ جی میں سید الشہداء کی عزادار ہوں. فرش عزا آپ بچھاتی ہیں؟ کہا ہاں ہم فرش عزا بچھاتے ہیں. کہا کوئی ذاکر ہیں؟ کہا نہیں، یہیں جو ہمارے ہیں درمیان میں سے کوئی ایک حسین ابن علی کے فضائل اور مسائل پڑھ دیتا ہے. کہ اس سال ہم پڑھیں گے. کہا آپ عالم ہیں، آپ خطیب ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہدیہ ہمارے کا نہیں، ہم کو ہدیہ نہیں چاہیے. ہم حسین کے خطیب ضرور ہیں، ہم بغیر اس کے پڑھیں گے، ہم کو کچھ لینا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ پڑھیے. اول محرم سے لے کر کے آخر محرم عاشورہ آ گیا، شام غریباں کی مجلس آ گئی. اور جب شام غریبہ کی یہ مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک خاتون تھی جو صرف اور صرف شام غریبہ کی مجلس نہیں بلکہ اول محرم سے لے کر کے آخر عشرے تک وہ مستقل یا حسین کہہ کر کے روتی تھیں، آنسو بہاتی تھی اور آواز میں عجیب قسم کا کرب ہوتا تھا. آپ توجہ فرمائیں. عاشور آ گیا. 11 محرم کے بعد عالم دین نے اپنا ساکوش سمیٹا اور جلنے کی تیاری کی اور گھر سے باہر نکلے. وہ خاتون سامنے آئی. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہے ہیں، عشرہ تمام ہوا، مجلس سے ختم ہو چکی، ہم نے مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری انجام دے دی ہے. تو وہ ایک انویلپ لائیں اور لانے کے بعد ان خطیب کو دیا. کہا ہمارا اور آپ کا وعدہ تھا، ہم کچھ لیں گے نہیں. کہا یہ ہدیہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی مجالس کا، ہمارے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ لے لیجیے. کہا نہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نہیں لیں گے. 2-3 مرتبہ دونوں میں تکرار ہوئی. اس کے بعد جب بہت زیادہ اصرار بڑھا تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے ہم لیں گے. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم لے لیں گے لیکن ایک شرط ہوگی ہماری. کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میں ہر روز مجلس پڑھتا تھا. وہ بیوی کون تھیں جو بہت کرہ کر اور بے چینی کے ساتھ مجلس میں گریہ کیا کرتی تھی، مجلس میں رویا کرتی تھی. وہ کہتی ہے خطیب تم نے پہچانا نہیں، وہ وہی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں جنہوں نے آپ کو ہمارے گھر تک بھیجا ہے. اس عزاداری کے اوپر حسین ابن علی علیہ السلام کے مصائب ادا پڑھنے کے لیے بھیجا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، ان عزاداری کا اجر جو ہے صرف اور صرف بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس ہے. وہی اس کا اجر دیں گی. وہی یہ امانت ہے ہمارے اور آپ کے پاس عزاداری مولا حسین علیہ السلام. اس امانت کو ہمیں جو کا توں جس طریقے سے ہمیں سلف سے ملی ہے
ہے، جس طریقے سے ہمیں عزاداری اپنے بزرگوں سے ملی ہے، اس عزاداری مولا حسین علیہ السلام کو ہمیں اپنے ان بچوں کو اسی طریقے سے، وہ انہی طریقے سے ہمیں ان کے کاندھوں تک پہنچانا ہے اور منتقل کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ غور کر رہیے کہ بڑے امام حسین علیہ السلام بڑے مظلوم تھے، مولا حسین عطشان تھے، مولا حسین پیاسے تھے، مولا حسین علیہ السلام آخر اپنے جس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے رخصت ہو رہے تھے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے مولا حسین نے فرمایا تھا، اے میری بہن تم مجھ کو نماز شب میں فراموش مت کرنا، اے زینب تم مجھ کو نماز شب میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ غور کریں کہ ایک معلم اخلاق آیت اللہ عظمیٰ آقا قراتی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے نماز شب کی ان کو تاکید کیا کرتا تھا، نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو، لیکن ہم تاکید کرتے تھے، زور نہیں دیا کرتے تھے۔ لیکن جب شام غریبہ آئی تو میں اپنے بچوں سے ہمیشہ یہ کہتا تھا، آج کی شب تمہیں شام غریبہ میں نماز شب پڑھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ نماز ہے جو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس وقت پڑھی ہے جب وقت جناب زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر مصیبتیں طاری تھیں، جب زینب سلام اللہ علیہا آنکھ کے درمیان سے گزر رہی تھی اور پشت کے اوپر مولا امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام سوار تھے۔ شام غریبہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بچوں کو شمار کیا تو ان بچوں میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو نہ پایا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا بے چین ہو گئی اور کہا، اے ام کلثوم مجھ کو بھائی کی امانت سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، تم یہاں پر بیٹھو، ان خواتین کی نگہبانی کرو، ان کو دیکھو، ان کی حفاظت کرو، میں سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ فرات کے کنارے کنارے بی بی زینب بڑھنے لگی، بی بی سکینہ کو آواز دیتی جا رہی تھی، سکینہ تم کہاں ہو، اے میری سکینہ تم کہاں ہو، تمہاری چاہنے والی پھوپھی تم کو ڈھونڈنے کے لیے مقتل میں نکلی ہے، اے سکینہ آواز دو کہاں ہو۔ جب نشیب میں ایک گودال گاہ میں جناب زینب قریب پہنچی تو وہاں دیکھا جناب سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی ہیں اور بے خراش بیان کر رہی ہیں، دل خراش بیان کر رہی ہیں، اے بابا ہمارے خیام جلا دیے گئے، بابا میں یتیم ہو گئی، بابا ہماری ردائیں لوٹ لی گئی، بابا اب بھائی اے سید سجاد کا بستر لوٹ لیا گیا۔ جناب زینب قریب گئیں اور جانے کے بعد کہا، اے زینب یہ کون ہے؟ کہا، اے پھوپھی اماں یہی تو میرے بابا حسین ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگارہ تجھ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت، اس عزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ حاضرین کی جملہ دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہم کو آل محمد علیہ السلام کا سچا چاہنے والا قرار دے۔ اے اللہ ہم کو تعلیمات آل محمد، تعلیمات مولا حسین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تو جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں، پروردگارہ ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا واسطہ تبات عالیات کی حفاظت فرما، خصوصاً کربلا و نجف و سامرہ و کاظمین و حرم بی بی معصومہ یقم، حرم بی امام رضا علیہ السلام اور تمام معصومین کے تبات عالیات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مومنین مومنات مشتاق حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پالنے والے یہ دنیا کے اندر جو حالات بنے ہوئے ہیں رہبر شہید کے بعد، پروردگارہ ان میں آسانیاں فرما۔
اے اللہ رہبر شہید کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، پروردگارہ راہ مولا حسین علیہ السلام کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے اپنے خانوادے، اپنے خاندان، اپنے بچوں سب کی قربانی دی ہے راہ مولا حسین علیہ السلام میں۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ تمام شیعیان اہل بیت علیہ السلام جو کائنات میں بستے ہیں، ان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ناموس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھ کو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا واسطہ، پھر ہم کو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت عطا کر سکیں۔ اے اللہ تو ہم کو توفیق عطا فرما، ہم صحیح تربیت، اچھی تربیت کر کے اس قوم کے حوالے کر سکیں اور ان کے مستقبل کو، جو قومی مستقبل ہے، ان کو سنوار سکیں۔ اے اللہ تجھ کو آل محمد علیہ السلام کا واسطہ، جو مومنون و مومنات مشتاق حج و زیارات ہیں، ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پالنے والے حاضرین کی جملہ دعاؤں کو مستجاب فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض کی حالت سے سبکدوشی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتا حسین علی حیدر حیدر علی 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 حیدر حیدر۔ آئے عباس آئے عباس عباس آئے عباس آئے عباس مداولی پویشا ملی bakini kita hukumu ye Abbas ulipoisha milibakini kita hukumu ye Abbas wimbi la huzuni la njaa limefurika nyumba ya mchanga tenawa bendera imelala na kukupaza pole na kukutana na wewe amekuja Baba Ali kukurudie Abbas Abbas ulipoisha bakini kita ukurudie Abbas Abbas ulipoisha bakini kita ukurudie Abbas ni kama mti juani uwe
nilibaki nikita kukurudie Abasi. Wimbi la njaa limefurika nyumba, juu ya mchanga nenawa, bendera imelala, na kukupaza pole, na kukutana na wewe, amekuja babali, kukurudie Abasi, Abasi. Muda ulikoisha nilibaki nikita kukurudie Abasi, Abasi. Muda ulikoisha nilibaki nikita kukurudie Abasi. Niseme nini Simba, na wewe twaibika, hawa wametuchukua mijini watutembeza, hao watu wakufa na watu washakupia, vibaya wanatucheka, tukurudie Abasi, Abasi. Muda ulikoisha nilibaki nikita kukurudie Abasi. Atamani asifike ila wewe kwetu uje, na mikono usikatwe, uwe salama ubakie, lakini haiwezi kuwa na mikono umekatwa, hiki kiu kitabaki, kukurudie Abasi, Abasi. Muda ulikoisha nilibaki nikita kukurudie Abasi, Abasi. Muda ulikoisha ज़माना तुझे रोए अब्बास, तेरा हक है। ज़माना तुझे रोए अब्बास, तेरा हक है। ज़माना तुझे रोए जब शाम हो सहर फातिमा ज़हरा तुझे रोए अब्बास, तेरा हक है। ज़माना तुझे रोए अब्बास, तेरा हक है। ज़माना तुझे रोए दुर्राज़ी पहले पे सितमगार खड़ा है, दुर्राज़ी पहले पे सितमगार खड़ा है। कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए, कैसे तेरे लाशे पे सकीना तुझे रोए अब्बास, तेरा हक है। ज़माना तुझे रोए अब्बास, तेरा हक है। ज़माना तुझे रोए जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवा का, जिस वक्त उठाया ना गया लाशा जवा का, शहर उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए, शहर उस घड़ी अकबर से ज़्यादा तुझे रोए अब्बास, तेरा हक है। ज़माना तुझे रोए अब्बास, तेरा हक है। ज़माना तुझे रोए अब्बास।
شام غریباں میں ہے غازی بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا یہ سر کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے یہ سر کے بہت اہل مدینہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھ روئے اربان سکینہ کا سجدنا تجھ روتی ارمان سکینہ کا تجدنا تجھ روتی سجاد تیری قبر پہ اتنا